بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب بیان غلظ تحریم شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے کی شدید حرمت کا بیان۔ اس سے پہلے جھوٹ کی حرمت بیان ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اب خاص طور پہ جھوٹی گواہی کے بارے میں ہے کہ یہ کس قدر گناہ والی بات ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر جھوٹی گواہی کی برائی بیان کی گئی تو ان آیات کو بیان فرمائیں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو لے کر آئیں گے جس میں آپ نے جھوٹی گواہی کی برائی اور اس کا وبال بیان فرمایا۔ قال اللہ تعالی واجتنبوا قول الزور، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور تم جھوٹی باتوں سے بچو۔ زور کا معنی ہے مڑ جانا، تو جھوٹی بات کو یہ زور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی حق سے منحرف اور مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جھوٹ سے بچنے کا کہا تو اس میں تمام ہی جھوٹ کی اقسام آ گئیں اور جھوٹی گواہی بھی اس میں شامل ہو گئی۔ وقال تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اگرچہ اس آیت کی وضاحت پچھلے ابواب میں ہو چکی ہے، تو مطلب یہ کہ بغیر تحقیق کے نہ بات کی جائے، نہ ہی بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام لگایا جائے۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو پہلے تحقیق کر لی جائے پھر بولا جائے۔ وقال تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس کی وضاحت بھی پہلے ہو چکی، تو مطلب یہ کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آدمی اگر اچھی بات زبان سے کرتا ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے تو اس کا بھی قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا، اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس لیے احتیاط کے ساتھ آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ گھات میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بلند مقام پر بیٹھ کر دور دور تک کے لوگوں کو دیکھنا، یعنی ان کے افعال اور اعمال کی نگرانی کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ ہر انسان کے تمام اعمال اور حرکات کو دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب پھر سب کو ان کے کیے کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان نہیں لگانا چاہیے، اس کے خلاف جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ وقال تعالی والذین لا یشہدون الزور، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو اس آیت میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور بعض نے فرمایا کہ جو بری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، یعنی یشہدون کے مطلب یہ کہ بری مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے، اور بہرحال اس میں جھوٹی گواہی بھی آ گئی۔ تو اس میں جھوٹی گواہی سے بچنے کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والے نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے نیک لوگ بننا ہے، اور اگر گواہی دینی ہے تو بالکل سچی دینی ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کا بہت سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی بات نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات۔ بس آپ برابر یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، یعنی اکبر الکبائر۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، اور پھر ان کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، یعنی کسی نے صغیرہ کون سے گناہوں کو کہا، کبیرہ کسی کو، تو اس طرح سے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ یعنی جن گناہوں پر جہنم، غضب، لعنت، عذاب وغیرہ کی وعید فرمائی گئی ہو وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، شرک جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، شرک میں کفر بھی داخل ہے۔ تو شرک کو خصوصیت سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرض عرب میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ وعقوق الوالدین، عقوق عق سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے قطع کرنا، یعنی برا برتاؤ کرنا یا نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا شہادت الزور، زور غلط باتوں کو اس انداز میں پیش کرنا کہ سننے والا اس کو صحیح سمجھے۔ تو شہادت الزور کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی شہادت دی جائے تاکہ اس کے ذریعے کسی کا ناحق مال یا جان تباہ و برباد ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ شرک کے بعد بہت بڑا جرم ہے، قرآن پاک میں بھی اس کی کئی جگہ جو ہے اس کی برائی کو بیان کیا گیا، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کئی مرتبہ کہا، یعنی اس کو بار بار، یہ جھوٹی گواہی والی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دہرایا، یعنی فما زال یکررھا حتی قلنا، تو اس کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دہرایا کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں جھوٹی گواہی کی برائی معلوم ہوئی کہ یہ کس قدر برا عمل ہے اور اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ باب تحریم لعن انسان بعینہ او دابۃ، کسی متعین شخص یا جانور پر لعنت کرنے کے حرام ہونے کا بیان۔ عن ابی زید ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ وہو من اہل بیت رضوان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال ومن قتل نفسہ بشیء عذب به یوم القیامہ ولیس علی رجل نظر فیما لا یملک ولعن المؤمن کقتلہ۔ حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ جو بیت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے کہا۔ جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کو قیامت والے دن بھی اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور آدمی پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں، اور مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مثل ہے۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اسی طرح ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی یا نصرانی ہوں، یا دین اسلام سے یا پیغمبر اسلام سے بیزار ہوں نعوذ باللہ، تو ظاہری مفہوم حدیث کا تو یہی ہے کہ اس طرح قسم کھانے سے اس نے حرام فعل کا ارتکاب کیا اور قسم توڑنے سے وہ یہودی اور نصرانی ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بات بطور تحدید اور تنبیہ کے فرمائی گئی۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ فرمایا گیا
من ترک الصلاۃ فقد کفر، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو اس قسم سے کافر تو نہیں ہو گیا، مگر اس طرح کی جو ہے قسمیں یہ کھانا حرام ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی قسم پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ آئے گا، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں آئے گا، البتہ اسے ایک سخت گناہ ضرور ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَظَرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، یعنی آدمی پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ یعنی کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ فلاں آدمی صحت مند ہو گیا تو میں فلاں غلام کو آزاد کر دوں گا، جبکہ وہ غلام تو اس کی ملک میں ہی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کا نظر پورا کرنا واجب نہیں۔ اور اگر وہ اس طرح قسم کھائے کہ فلاں صحت مند ہو جائے تو فلاں غلام اگر میں نے خریدا یا اگر وہ میری ملکیت میں آ گیا تو پھر آزاد، تو اب صحت مندی کے بعد وہ غلام اس کی ملکیت میں آ جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِ، یعنی مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مومن پر لعنت کرنا یہ ایسا ہی بڑا جرم ہے جیسا کہ اس کو قتل کرنے کا جرم ہے۔ تو اس سے ہمیں لعنت کرنے کے نقصانات اور لعنت کا وبال معلوم ہوا، اس لیے کسی پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی سچے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت زیادہ سچا، یا صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قول اور فعل کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے نزدیک مقام صدیقیت یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ صدیق آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو نبی کا کام تو یہ تھا کہ مخلوق کو اللہ کی رحمت سے بہریاب کریں، تو صدیق کا بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ یہ نہ کرے کہ وہ کسی پر لعنت کرے، یعنی کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص لعنت کا مستحق بھی ہو تب بھی اس پر لعنت نہ کی جائے، کیونکہ وہ خدا کے نزدیک خود ہی ملعون ہے، تو اب اس پر لعنت کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی۔ فرمایا ان یکون لعانا، تو لعان یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔ مطلب یہ کہ جو کبھی کبھار کسی پر لعنت کرے تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی وعید تو لعان پر ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے لعنت کرنے والا، تو اس میں بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے نہ گواہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے لوگ گزشتہ قوموں پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے کہ جب وہ لوگ یعنی گزشتہ امتیں اپنے نبی پر انکار کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، تو اس پر امت محمدیہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گی کہ ان کے رسولوں اور پیغمبروں نے اپنی قوموں کو اللہ کے احکامات پہنچائے تھے۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ رہو۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بہت زیادہ لعنت کرنے والے ہوتے ہیں
اور ان کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ لعنت کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ قیامت کے دن گواہی اور شفاعت کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں کتنی بڑی محرومی بیان کی گئی، اس لیے لعنت والی عادت نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کسی پر لعنت نہ دیں۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی حدیث میں بتایا کہ اگر کوئی ملعون ہے اس کو بھی لعنت نہ دیں، کیونکہ وہ خود ہی اللہ کی نظر میں پہلے ہی ملعون ہے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب ولا بالنار۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اس کے غصے اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن نہ کرو۔ تو اس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے حق میں بد دعا نہ کرے اور نہ لعنت وغیرہ کے الفاظ استعمال کرے، اور ایسے بھی نہ کہے کہ تجھ پر خدا کی لعنت یا تجھ پر اللہ کا غضب یا اللہ کا غصہ یا تو جہنم میں جلے یا خدا کرے کہ تو جلتا رہے، یعنی اس طرح کہنا جو ہے یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ سخت گناہ بھی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا اور فحش بکنے والا اور فضول گوئی اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں مومن کی صفات کو بیان کیا گیا کہ ایک مومن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ طعنہ زنی نہ کرے، حسب نسب میں ہو طعنہ یا کسی اور طرح سے ہو، اور اسی طرح ولا اللعان یعنی لعنت کرنے والا نہ ہو کہ ہر ایک پر لعنت ہی لعنت کرتا رہے، مگر کبھی کبھار کر لے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ ولا الفاحش اور اپنے قول اور فعل سے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ ولا البذی یعنی زبان دراز قسم کا آدمی نہ ہو، اور بعض علماء نے اس میں فضول باتیں کرنے والے کو بھی داخل کیا، یعنی مومن فضول باتیں کرنے والا بھی نہ ہو۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائلها۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے لیکن اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے بھی دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں پھر بائیں جانب جاتی ہے، پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہو تو اس پر اترتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ فوراً جس پر لعنت کی گئی ہے اس پر نہیں اترتی، بلکہ وہ ادھر ادھر ہو کر باہر نکلنا چاہتی ہے، اور جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ آخر کار اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بشرط کہ وہ اس لعنت کا سزاوار ہو، اور اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ لعنت لوٹ کر اسی شخص پر واقع ہوتی ہے جس نے اسے لعنت کی۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک یقینی طور سے معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص لعنت کا واقعی حقدار ہے تو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لعنت کبھی لعنت کرنے والے ہی پر واپس اتر آتی ہے، یعنی اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو اس لیے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔
وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ وامرأۃ من الانصار علی ناقۃ فزجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تھے اور ایک انصاری عورت اونٹنے پر سوار تنگ دل ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کی، تو آپ نے اس سے سن لیا، فرمایا اس اونٹنے پر جو سامان ہے وہ اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس گویا میں اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، کوئی اس سے تعرض نہیں کر رہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیوانات پر بھی لعنت نہ کرے، یہ بھی گناہ ہے. اگر حیوان سے کچھ ضرر اور نقصان پہنچے تو صبر سے کام لینا چاہیے اور اس کے معاملے میں احسان سے کام لینا چاہیے، چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے. یعنی جانوروں پر انسان جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا. وعن ابی برزہ نصلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ قال بینما جاریۃ علی ناقۃ علیہا بعض متاع القوم اذ باسقرت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت هل اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. حضرت ابو برزہ نصلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس پر لوگوں کا کچھ سامان تھا. اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو گیا. اس لڑکی نے کہا حل یعنی تیز چل، اے اللہ اس پر لعنت فرما. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر لعنت ہو. قولہ حل بفتح الحال محملہ و اسکان اللام وہی کلمۃ لزجر الابل. حل ہاں پر زبر اور لام ساکن، یہ لفظ اونٹنی کے ڈانٹنے کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اس میں اس لڑکی نے اونٹنی کو ڈانٹا اور اس پر پھر اس نے لعنت کی. وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان والله أعلم. جاننا چاہیے کہ اس حدیث کے مفہوم میں اشکال پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ مراد اس امر کی ممانعت ہے کہ یہ اونٹنی آپ ان کے ساتھ نہ رہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے علاوہ اس کا بیچنا، ذبح کرنا، اس پر سوار ہونا منع ہے، بلکہ یہ تمام کام اور اس کے سوا دیگر تصرفات بھی جائز ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. صرف ساتھ رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے تصرفات اس کے علاوہ جائز ہیں اور ان میں سے بعض کی ممانعت کر دی گئی، بس باقی صورتیں تو جائز رہیں گی جیسے کہ پہلے تھیں. تو اس حدیث میں بعض لوگوں کو یہ اشکال پیش آیا کہ اونٹنی کو ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا گیا، یعنی نہ اس پر سواری کا کام لیا، نہ بردباری کا یعنی سامان وغیرہ رکھا، تو یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ بار برداری بھی نہیں کی، سواری بھی نہیں کی. تو زمانہ جاہلیت میں بھی تو لوگ ایسے ہی جانوروں کو
بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، تو اس پر پھر کوئی جب کام نہیں کیا جائے گا تو گویا کہ یہ ایک طرح سے ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب وہ دے رہے ہیں، امام نووی نے خود ہی دیا تشریح میں، کہ اس اونٹنی کو تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرمایا، ورنہ بعد میں تو اس پر سواری کرنا، اس کا بیچنا، ذبح کرنا، گوشت کھانا سب کام جائز تھا۔ اور جہاں پر بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی بات ہے تو اس پر تو کبھی بھی کوئی سواری نہیں کرتا تھا، نہ اس کو بیچتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، تو ان کے لیے یہ سب چیزیں حرام تھیں، اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت والے کاموں سے بھی بچائے، اور اس سے ہماری عادت یہ ہو کہ ہم کسی دوسرے پر بھی لعنت نہ بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔